بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ کل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے دنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے رمضان کی فضیلت بیان کی، اور یہ تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ فی وعظ میں تمام مہینہ کی فضیلت بیان کرنے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول کہ شب قدر کے حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقلاً آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ رمضان کا مہینے کی جو فضیلتیں ہیں اس میں سے پہلی بات یہ بتائی کہ اس میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اور رات کی تراویح کو سنت قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالی شانہ کی تقدس کی طرف سے ہے۔ اصل یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تراویح سنت ہے یا نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا جیسے فجر کی نماز کا، ظہر کی نماز کا، تو اس صورت میں کیا ہے، تراویح بھی فرض ہونی چاہیے، حالانکہ ہم تراویح کو سنت کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ پڑھی جاتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وجہ سے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ پھر جن روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے طرف منسوب فرمایا ہے کہ میں نے سنت کیا، اس سے مراد تاکید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے، اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں ہے۔ تراویح کا حکم کیا ہے یہ بتایا کہ تراویح سنت ہے، اور سنت ہونے کی وجہ کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پابندی کے ساتھ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے ہیں تو پھر وہ سنت ہوگا۔ اس وجہ سے تراویح کو سنت قرار دیا گیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا تو ہمارے جتنے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سب کا اتفاق ہے کہ تراویح سنت ہے، تراویح سنت موقدہ ہے۔ اس وجہ سے تراویح سب کے نزدیک پڑھنی چاہیے، سب کے نزدیک ادا کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں، ابھی تو بتایا کہ تراویح سنت ہے، سنت موقدہ ہے، اگر کسی جگہ کے لوگ مطلقاً سنت موقدہ کو چھوڑ دیں، ٹھہراؤ پیش کر دیں، یقین طے کر لے کہ آج سے تراویح نہیں پڑھی جائے گی۔ بزرگوں اور دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف مسلمان ایسا کریں یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، لیکن فقہا نے ایسے مسائل فرض کر کے لکھے ہیں کہ بالفرض اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا۔ جیسے ایک جگہ پر مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کہیں جنگ ہو رہی ہو اور کافر کسی نبی کو پکڑ کر لائے اور نبی کو آگے رکھ کر وہ چل رہے ہو، تو اب مسلمانوں کو تیر مارنا جائز ہے کہ نہیں؟
اس لیے کہ تیر ماریں گے تو نبی کو مارا جائے گا اور نبی کو لگے گا، اور نبی کو مارنا یہ جائز ہے نہیں۔ تو اس قسم کے مسائل بھی فقہاء نے ذکر کیے۔ لیکن میں جو اس وقت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، ایک تو کیا زمانہ تھا کہ تراویح کی 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی، بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، اور پھر اس میں تبدیلی آنی شروع ہوئی، اور کتنی رکعت ہے اس پر جھگڑے شروع ہو گئے، 8 رکعت، 10 رکعت یا 20 رکعت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل تراویح کی تفصیل تو آپ کو معلوم ہوگی، باقی اب بتا ہی دوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف کیا تھا، شروع کی باتیں ہیں، اور اس وقت میں تراویح وغیرہ کچھ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ مسجد میں لوگ آتے تھے، عبادت کرتے تھے، نفلیں پڑھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور اس اعتکاف میں ایک دن رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلیں پڑھنی شروع کی۔ اس وقت مسجد میں جتنے صحابہ موجود تھے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی، سب سے پہلے تراویح۔ پھر رات ختم ہو گئی، سحری کا وقت ہو گیا، اور پھر بات ختم ہو گئی۔ اب چرچا چلا شہر میں کہ گزشتہ کل رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگوں نے نفل پڑھی ہے۔ جو پڑھیں گے یا پڑھی ہوئی ہوگی وہ تو بات کریں گے۔ تو اس وجہ سے آج دوسرے دن لوگوں میں چرچا ہوا، اور چرچا ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کی وجہ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نماز پڑھنے کی برکت کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے طے کر لیا تھا کہ آج اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھائیں گے تو ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ گزشتہ کل شریک ہوئے تھے وہ، اور آج دوسرے زیادہ۔ رات کو عشاء کے بعد جب مسجد خالی ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رات بھی تراویح پڑھی، اور گزشتہ کل کے مقابلے میں ان لوگوں نے زیادہ لوگ تھے۔ اب جب ایک دن تراویح ہوئی، دوسرے دن تراویح ہوئی، اب اس کا چرچا بہت زیادہ ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تو تیسرے دن اتنے لوگ ہو گئے کہ پوری کی پوری مسجد بھر گئی، اس لیے کہ ہر ایک کو ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، اس لیے وہ آ گئے، تراویح پڑھی انہوں نے پوری رات۔ چوتھی رات ہوئی اور آدمی آ گئے، جگہ نہیں رہی، جیسے جگہ نہیں رہی تھی مسجدوں میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں، اپنے اعتکاف کے کمرے میں تشریف فرما تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں ہی رہے۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہوں۔ آج کل کی طرح تو نہیں کہ نہیں ہو تو سیدھا اندر گھس جائے، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو کر کے، سمجھ میں آئے نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور ادب کی وجہ سے کوئی اندر جا نہیں سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے ایسے موقع پر جیسا کام کیا جاتا ہے سمجھ میں، اور کبھی کسی نے چھوٹی سی کنکر لی اور کنکر اس طریقے سے مارا تاکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر نکلیں، اور نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوئے ہوئے ہو تو وہ اٹھ جائے۔ یہ کون سی رات میں ہو رہا ہے؟ بھول گئے سب؟ چوتھی رات میں۔ 3 رات تو پہلی رات بھی تراویح پڑھی، دوسری رات بھی پڑھی، تیسری رات بھی پڑھی، اور جب تیسری رات میں بہت چرچا ہو گیا
تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رات میں تراویح نہیں پڑھی، اور انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کوشش بھی بہت کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ رات گزر گئی، اور پھر جب صبح ہوئی اور صبح میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لوگوں کے ذوق، تمہارے لوگوں کا کیا ہے جوش، تمہارے لوگوں کی طاقت کو دیکھ کر مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تراویح بھی فرض کر دی تو پھر کیا ہوگا۔ بزرگوں اور دوستو، عامتاً ایسا ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے تشریف لائے۔ پورا واقعہ ہے، ابھی پورا تو بتانے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ ہجرت کر کے گئے تھے، مکہ چھوڑ کر گئے تھے، اس وقت کی حالت کیا تھی اور ابھی کی حالت کیا ہے۔ دبلے پتلے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ان کافروں نے کہا اضناہ حمى یثرب۔ یثرب مدینہ منورہ کا نام تھا۔ مدینہ منورہ کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا، یہ کہا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے ایسا تبصرہ کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کہا کہ یہ لوگ تم کو کمزور کہہ رہے ہیں، ایسا کرو کہ اب جب تم طواف کرو، طواف کرتے وقت پہلوان جس طریقے سے چلتا ہے اس طریقے سے رمل کر کے چلو، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ کمر کمزور نہیں ہے، یہ تو طاقت والے ہیں۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ کو یہ ادا مسلمانوں کی اتنی پسند آ گئی کہ آج بھی جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا پہلا طواف کرتے ہیں تو اس وقت وہاں پر وہ رمل کیا جاتا ہے۔ رمل کو سنت قرار دے دیا گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر نہیں تو ایک دوسری صورت بتاؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنگلی علاقے میں کہہ رہا ہوں جنگلی کا مکہ مکرمہ، اس زمانے میں وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی کھیتی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، صرف جنگل تھا۔ ایسی جگہ پر چھوڑا۔ پانی ختم ہو گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو پانی کی پریشانی ہوئی کہ بچے کو میں کیا پانی پلاؤں گی، اور میں کیسے پانی پلاؤں گی، اور میں پانی نہیں پیوں گی تو دودھ کیسے اترے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کسی آدمی کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی سہارا مل جائے، کوئی آدمی یہاں مل جائے، صفا کے پہاڑ پر چڑھی اور صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں ملا، پھر اتری۔ اور اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کعبہ شریف جس جگہ پر آج کل ہے کعبہ شریف، وہاں کچھ نہیں تھا، وہاں پر ان کو لٹایا تھا، وہ دیکھنا بند ہو گیا تو بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی دوسرے پہاڑ پر چلی گئی۔ کہاں سے دوڑی تھی اور کتنا دوڑی تھی، اس جگہ پر وہ نیچے کی جگہ تھی تو وہاں پر نشانی موجود تھی۔ آج اسی جگہ پر 2 گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اور اب جب صفا اور مروہ کی صحیح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مرد اس جگہ پر کیا ہے تیز دوڑتے ہوئے چلتے ہیں۔ حضرت حجرہ کا چلنا دوڑنا اتنا پسند آ گیا کہ اس کو شریعت کا حکم بنا دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو
کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے لیے جو تم اہتمام کرتے ہو، تم لوگ رات کو آئے تھے اور کھنکھارا کھا رہے تھے، کنکریاں مار رہے تھے، اور کیا ہے زور زور سے باتیں کر رہے تھے تاکہ میں سویا ہوا ہوں اٹھ جاؤں اور نماز کے لیے پڑھاؤں، یہ تم کر رہے تھے. میں جانتا تھا سویا ہوا نہیں تھا، لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر عشاء کی نماز کی طرح یہ تراویح کو بھی فرض قرار دیا گیا تو یہ قوم کیسے ادا کرے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جماعت کر کے نہیں پڑھتا، بلکہ ہر ایک آدمی اپنے اپنے طور پر اپنے اپنی جگہ میں اس کو پڑھتے رہا کریں. تراویح مسنون ہے، سنت ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن جماعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی، 3 دن کے بعد نہیں پڑھی، اور نہ پڑھنے کی وجہ آپ کو سمجھائی میں نے، پتہ نہیں سمجھ میں آیا ہو تو. اب ایک اور بحث باقی رہ جاتی ہے جس کے متعلق نہ چھیڑا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں. اختلاف کرنا یا جھگڑا پیدا کرنا مقصود نہیں ہے. سعودیوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، وہ 20 پہلے پڑھتے تھے پھر 10 پڑھنے لگے. بھائی 10 کس قسم کی؟ نہ کوئی حدیث میں 10 کی تعداد ہے نہ کچھ ہے، اپنی طرف سے شریعت میں جو چاہے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ابھی اس سال میں نے سنا ہے کہ وہ 8 رکعت پڑھ رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی، لیکن 3 دن میں کتنی پڑھی یہ حدیثوں میں تعداد کہیں نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے کا میں تمہیں سناؤں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح اسی طریقے سے کیا ہے الگ الگ لوگ پڑھتے. قرآن کے حافظ سے، قرآن حفظ تھا، تقریباً سبھی کو قرآن حفظ ہوتا تھا. اس وجہ سے وہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے باڑے میں، اپنے اپنے کیا ہے کھلیانوں میں وہ ایک ایک دو مل کر پڑھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. حضرت ابوبکر دور آیا، وہ 2 سال کا ان کا دور تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. حضرت عمر کا دور آیا، وہ دور ذرا لمبا چلا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ رات کو لوگوں کے حالات کو دیکھنے کے لیے چکر لگایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور صحابہ کرام کی حالات وغیرہ کو معلوم کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگایا کرتے تھے. اب ایک مرتبہ چکر لگانے کے لیے نکلے تو رمضان کا مہینہ تھا. اب جب دیکھا کہ 3 آدمی یہاں جماعت کر کے نفل پڑھ رہے ہیں، 4 آدمی وہاں جماعت کر کے نفل پڑھ رہے ہیں، 2 آدمی یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جماعت کر کے نماز پڑھائی، اور 3 دن کے بعد جماعت پڑھ کر جماعت سے منع کر دیا، اور اس کی وجہ بتائی کہ تم اتنا جوش دکھلا رہے ہو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر لیا تو مصیبت ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اس وقت تو احتمال تھا کہ حکم بدل جاتا، لیکن اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تو کوئی حکم بدلنے والا ہے ہی نہیں. جب کوئی حکم بدلنے والا ہے نہیں تو چاہے پورے پناہ والے دوڑ کر جوش میں جذبے میں آ کر سب کے سب اس مسجد میں آ جائے تو ابھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس طریقے سے کوئی الگ پڑھ رہے ہیں، اس کی جگہ پر اس زمانے کے سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قاری تھے. اقراکم ابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لقب دیا تھا کہ تم میں سب سے بہترین قرات کرنے والا ابی ہے. تو حضرت عمر نے کہا
کہ اب ایسا کریں کہ سب کو میں مسجد نبوی میں جوڑ دوں، اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قاری ہے، وہ ایک نماز پڑھائیں اور سب ایک کے ساتھ نماز پڑھیں، تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری ہو جائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے تراویح کو شروع کی۔ اب اس وقت حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز پڑھائی، یا وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز پڑھائی، وہ 20 رکعت پڑھائی، 20 رکعت پڑھائی۔ اب وہ دوسرے کہتے ہیں کہ بھائی 20 رکعت تو حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ سب موجود تھے، اور وہ اس زمانے کا حال کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، خلیفہ بنے، حاکم بنے۔ اس وقت کہا کہ اگر میں خلاف شرع، شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کروں تو تم کیا کر لو گے؟ روایت میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے تلوار نکالی اور کہا کہ اگر آپ شریعت کے خلاف کسی کام کو کریں گے تو پھر ہماری یہ تلوار ہوگی۔ تو اگر یہ 20 رکعت نہ ہوتی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پڑھائی ہوتی، زبردستی کی ہوتی، تو کوئی نہ کوئی صحابی، حضرت علی بھی موجود، حضرت عثمان بھی موجود، ابھی تو موجود ہے نہیں سارے کے سارے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ معلوم ہوا کہ سب جانتے ہی تھے کہ تراویح 20 ہی رکعت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری کیا ہے۔ خیر بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی، اس وجہ سے میں نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ یہ تراویح سنت ہے، تراویح مسنون ہے، سنت ہے، مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے مسنون للرجال وللنساء، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ مرد مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں، لیکن عورتیں جو ہے وہ اپنے گھروں میں جب عشاء کی نماز پڑھے تو عشاء کی نماز کے بعد وہ 20 رکعت تراویح کی عورتیں پڑھے گی، اور اس کو لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اسے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اور اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس میں نیکی کے بھاؤ بھی بڑھا دیے ہیں، تاکہ جو لوگ رمضان میں کوشش کریں، محنت کریں، اس کو بہت زیادہ ثواب ملے۔ فرض نماز ابھی ہم نے پڑھی، عصر کی نماز، اگر دوسرے مہینوں میں اگر ہم عصر کی نماز پڑھتے اور جتنا ثواب ملتا، اس وقت میں 70 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کر جتنا ثواب ملا، اتنا ایک مرتبہ عصر پڑھنے سے ملا۔ یعنی فرض کا بھاؤ بھی، فرض کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ یعنی کوئی بھی نماز، فرض نماز جو بھی ہو، جمعہ کی ہو یا اس کے علاوہ فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، اس فرض نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہے۔ میں نے پرسوں ذرا سا اشارہ کیا تھا کہ جن لوگوں کو نیکیوں کی بہت ضرورت ہے، جو لوگ نیکیوں کو بہت چاہتے ہیں، وہ رمضان میں فرض نماز کو تو ایک ہی پڑھ سکتے ہیں، کہ اس لیے کہ نماز تو ایک ہی فرض ہے، عصر کی فرض ہے، مغرب کی فرض ہے،
ظہر کی فرض ہے، فجر کی فرض ہے، دو تین تو ہے نہیں، تو پھر کس طریقے سے وہ ثواب زیادہ کرے؟ تو میں نے اس کے متعلق بتایا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ایسا ہوگا کہ اس کی کچھ نہ کچھ نمازیں اس کی ذمے باقی ہوگی، کچھ فرض نمازیں فجر کی باقی ہو، کچھ دن فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، قضا بھی نہیں کی، ظہر پڑھی نہیں ہوگی، قضا بھی نہیں کی، عصر بھی نہیں پڑھی ہوگی، کچھ نہ کچھ نماز تو قضا ہوگی۔ تو اب اگر تم زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہو تو عصر کی نماز ابھی پڑھی، تو عصر کی نماز سے پہلے میرے ذمے جو سب سے پہلے عصر کی نماز قضا باقی ہے وہ قضا میں ادا کرتا ہوں، وہ فرض ہے کہ نہیں؟ اور جب وہ فرض پڑے گے تو پھر 70 نماز کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے آدمی کرنا چاہے، لیکن شوق چاہیے، ذوق چاہیے، تب یہ چیزیں ہوتی ہے، بغیر اس کے نہیں ہوتی۔ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے، تو اس میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اور یہی نیکیوں کے بھاؤ بڑھنے کی وجہ سے اصل تو ہمارے یہاں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب تمہارا سال پورا ہو، اور سال پورا ہونا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب تمہارے پاس مال آیا، 5,000 روپے آئے، اب جس تاریخ کو آئے اس تاریخ کو 1 سال پر ہوگا تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن عامتاً ہم لوگ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ زیادہ تر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ایک یہی ہے کہ رمضان میں $1 $1 اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے حساب سے تم دو، فرض ہے کہ نہیں زکوٰۃ، اور 1 فرض ادا کرو تو اس کا ثواب 70 فرض کے برابر، تو $1 دو اور ثواب $70 کا لو۔ اس وجہ سے عامتاً ہم لوگ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ کوئی خاص وقت آتا ہے، کوئی خاص تقاضا آتا ہے، تو دکانوں میں بھاؤ بڑھا دیے جاتے ہیں، چیزوں کے بھاؤ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے رمضان میں نیکیوں کے بھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ 2 رکعت نفل، 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت نفل، تو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے فرض کا۔ فجر کی 2 فرض پڑھی تھی اور جتنا ثواب ملا تھا اتنا ثواب 2 رکعت نفل پڑھنے میں ملتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ نفل اور فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ پرسوں بتایا تھا میں نے کہ ہم لوگ جب مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے تھے، مکتب میں پڑھتے تھے، تو اس وقت فجر کی 4 رکعت اور ظہر کی 12 رکعت، صحیح فرمایا، ظہر کی 12 رکعت، عصر کی 8 رکعت، سمجھ میں آیا؟ مکتب میں تو یہی سکھلا گیا۔ 12 رکعت کس طریقے سے؟ 4 رکعت سنت موقدہ، 4 رکعت فرض یعنی 8، پھر 2 رکعت سنت 10 اور 2 رکعت نفل یعنی 12، اس طریقے سے 12 رکعت ہوئی۔ اور مدرسے میں مکتب میں جب پڑھتے تھے تو استاد کی لکڑی کے مارے 12 رکعت ہی پڑھتے تھے، لیکن ابھی کوئی 12 رکعت نہیں پڑھتا۔ آج کل تو یہ ہے کہ صرف فرض پڑھ کر چھٹی کر دیتے ہیں، سنت پڑھتے ہی نہیں، اور اگر بہت تو سنت پڑھ لی تو پڑھ لی، لیکن نفل تو پڑھنے کا نام ہی نہیں ہے کہ نہیں یہ حالت؟ تو اس وقت میں نے کہا تھا پہلے دن کہ بھائی دیکھو، رمضان ہمارے پاس 50 آئے، 80 سال کی عمر والے کے پاس 80 رمضان آئے، 40 سال کی عمر والے کے پاس 40 رمضان آئے، لیکن گزر گئے۔ یہ کہ 41 والا بھی گزر جائے گا، ایسا ہی
3 दिन تو گئے اور تھوڑے دن کے بعد اسی 3 کے اوپر ایک صفر لگ جائے گا، 30 دنوں گئے، ختم ہو گیا، اور ہم جیسے تھے ویسے کے ویسے رہے۔ اس وجہ سے رمضان سے پہلے ہی ہم لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے کہ اس رمضان میں اب تک تو ہم نے سنتوں کو چھوڑے رکھا تھا، سنت موقدہ بھی اور سنت غیر موقدہ بھی۔ عصر سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہے، تو وہ چھوڑ رکھا ہے۔ تو اب یہ اس وقت ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس رمضان میں کوئی سنت کو، چاہے وہ موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو، کوئی نفل کو ہمیں چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ فرائض کی طرح اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنی۔ اگر رمضان میں ہم نے اتنا کیا تو بھی گویا کہ ہم نے رمضان کی قدر کی اور رمضان کو ہم نے وصول کرنے کی کوشش کی۔ سال بھر میں کبھی کتاب کو، قرآن پاک کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن اس رمضان میں ختم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہاں سے چلا ہے وہ بھی بتاؤں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ وہی حضرت جبریل لے کر آتے تھے، یہ تو جانتے ہو کہ نہیں؟ رمضان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا قرآن نازل ہوا اتنے قرآن کو اب دور کرنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرتے تھے۔ آج کل ہمارے بچے حافظ حضرات قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت جبریل سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور حضرت جبریل سنتے تھے۔ اخیر زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، بڑی محبت تھی، بلایا بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے کان میں کچھ بات کی۔ اپنی بیٹی ہے، جو چاہے بات کرے، لاڈلی بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بلایا اور پھر بات کی، اور پھر بات کرنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی اور ہنسنے لگی۔ یہ تو بیٹی تھی، بیٹی کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ ازواج مطہرات ہماری مائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زوجات، وہ سب دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، لیکن پرسنل بات تھی، کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمت ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بھائی کیا بات کی تھی، کہ ایک بات کی تو رونے لگی، دوسری بات کی تو ہنسنے لگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل باتیں ہیں، میں نہیں بتانے کی، نہیں بتائی۔ حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ بار بار پوچھتی رہی۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا بات تھی، وہ کہا ہاں اب بتاؤں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اب مجھے بتانے میں کوئی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے فاطمہ
کہ یہ بیماری میری جان لیوا ہوگی، اس بیماری میں میرا انتقال ہو جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تو اس وجہ سے مجھے رونا آ گیا، ابا جان کی موت کا وقت قریب آ گیا، اس لیے میں روئی۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے کہا کہ میرے خاندان میں سے جتنے ہیں وہ، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے اے فاطمہ تم آؤ گی، یعنی خاندان میں سب سے پہلا انتقال حضرت فاطمہ الزہرا کا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی ملاقات حضرت فاطمہ کی ہوگی۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور اس سال ابھی رمضان میں، رمضان گزرا، پھر اس کے بعد کیا ہے شوال، محرم، سفر اور ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 3 مہینے کے بعد۔ تو فرمایا کہ ابھی رمضان میں ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے، اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ اس پر میں نے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا نزول بھی رمضانی میں ہوا ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے تو نفل ہوگی تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہوگا، اور وہ چیز اگر فرض ہوگی تو اس کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوگا۔ بہت ساری چیزیں دماغ میں آتی رہتی ہے، وہ بیان کرنے کی وقت نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا سنت ہے، مستحب ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ کہتے ہیں ماں باپ کی خدمت کون کرتا ہے؟ ہم تو نہیں کرتے گے، یہ غلط کر رہے ہیں ہم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ چیز اہتمام کے ساتھ فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ ماں باپ کی خدمت ہمارے پر ضروری ہے۔ بیوی آ گئی تو ماں باپ کو چھوڑ دیا، یہ صحیح نہیں۔ ماں باپ کی خدمت فرض ہے، اور ایک فرض کو ادا کرو گے رمضان میں تو ثواب ملے گا 70 فرض کے برابر۔ تو رمضان میں اگر ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کا پاؤں دبا دیا، ماں باپ کو کوئی چیز بازار سے لا کر دے دی، تو پھر اس میں کتنا ثواب ہوگا وہ دیکھ لو۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ رکھا ہے، اور آسان سے آسان چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ہماری توجہ ہی نہیں، اس وجہ سے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ بہرحال جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ گہرے رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ گہرے رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور صبر کا بہت ہی اونچا درجہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معیت یعنی مع، ساتھ میں ہونا، کسی دوسری چیز کے لیے نہیں کہا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، ہاں صبر کرنے والے کے لیے فرمایا کہ جو صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی، فائدہ ہوگا۔ اور اس رمضان میں بھی اور رمضان میں یہ صبر کی بہت ضرورت ہے، اور کتنی ضرورت ہے، کیسے ضرورت ہے، انشاءاللہ کل کو آپ حضرات کے سامنے یہ بتایا جائے گا۔ اس وقت
10 منٹ سے کچھ کم وقت باقی ہے، اور گزشتہ کے مقابلے میں اس سال ہم نے اہتمام کیا ہے کہ 10 منٹ سب کے سب دعا میں لگ جائیں، اپنے اپنے طور پر دعا مانگنی ہے۔ اس لیے یہ 10 منٹ آپ حضرات کو دیے جا رہے ہیں، دعا میں لگ جائیے، دعا مانگیے، اپنے لیے مانگیے، والدین کے لیے مانگیے، گھر والوں کے لیے مانگیے، اپنی پریشانیوں کے لیے مانگیے، دور ہونے کے لیے مانگیے، اور سب سے زیادہ گناہ کی مغفرت کے لیے اور جنت الفردوس کے لیے مانگیے۔ یہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو اس کی رضامندی کے کام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔